واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 27 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، محمود غزنوی نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں کچھ دن اور انتظار کرتا ہوں، اگر لاہور سے میرے جاسوسوں کی اطلاع نہ آئی تو پھر میں مہاراجہ جے پال اور اس کی فوج پر شب خون ماروں گا۔ ناظرین، لاہور سے اطلاع آ رہی تھی عمران بلازری، اوریزی، بلخی رشی اور اس کے بھائی جگموہن کے ساتھ لاہور سے نکل چکے تھے۔ مجاہدوں نے اسی رات راجہ کے جنگی ساز و سامان کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اسی رات بڑے پنڈت نے رشی کی جگہ ایک اور لڑکی ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دی تھی۔ اس لڑکی پر عمل کیا جا رہا تھا جہاں رشی کو بٹھا کر نشہ کھلا کر بٹھایا گیا تھا۔ اب اسی جگہ اسی حالت میں وہ اغوا شدہ لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے ارد گرد بس دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک پنڈت اسے یہ سبق پڑھا رہا تھا کہ مجھے اندرا دیوی کے قدموں میں قربان کر دو اور میرے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگا دو۔ میرے خون کی چمک دشمن کو بھسم کر دے گی۔ کچھ عورتیں اس کے گرد ناچ گا رہی تھی۔ اسے خاص قسم کی غذا دی جا رہی تھی۔ اسے ایسی غذا دی جا رہی تھی کہ جس سے لڑکی کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ 4 دنوں کے بعد اس نے وہی کہنا شروع کر دیا جو اس کے دماغ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اب وہ مکمل ہپناٹائز ہو چکی تھی۔ ناظرین، آج کل بھی ہپناٹائز کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل خاص کر ہندو، عیسائی اور یہودی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک روز بڑا پنڈت راجہ جے پال کو ٹیلوں والے مندر میں لے گیا۔ اسے پنڈتوں اور سادھوؤں کے جلوس میں مندر کے اندر کئی ہاتھوں والی اندرا دیوی کے بت کے سامنے لے جا کر 2 زانوں بٹھا دیا گیا۔ مندر کی کنواریاں جو صرف نام کی کنواریاں تھیں، وہ ٹیلوں والا مندر نہیں بلکہ پنڈتوں اور سادھوؤں کا عشرت کدہ تھا۔ اس نے راجہ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں پھینکی۔ پنڈتوں نے بھی بھجن گائے۔ لڑکی کو ایسے لباس میں راجہ کے سامنے لایا گیا جس میں وہ پری لگ رہی تھی۔ لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے راجہ کے سامنے قربانی کے لیے لایا جاتا تھا کہ جیسے وہ اپنی خوشی اور اپنے پورے ہوش و حواس میں ہو اور خود قربان ہونا چاہتی ہو۔ لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا کہ مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو۔ ناظرین، لڑکی نے اسی عمل کے زیر اثر جو اس پر کیا جاتا رہا تھا اپنی گردن جھکا دی۔ بڑے پنڈت نے راجہ کی تلوار نیام سے نکالی اور اسے راجہ کے سر کے گرد 3 بار چکر دی اور پھر ایک وار میں لڑکی کی گردن الگ کر دی گئی۔ ناظرین، مندر کی گھنٹیاں سنگ گھڑیال بجنے لگے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کے خون میں انگلی ڈبو کر خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگا دیا۔ راجہ جب ان پر اسرار اور ڈراؤنے ٹیلوں سے باہر آیا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسی رونق تھی جیسے اس نے غزنی فتح کر لیا ہو اور محمود غزنوی نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ راجہ نے اسی روز جلے ہوئے سامان کی کمی پوری کرنے کے لیے نئے احکام جاری کر دیے۔ وہ احکام اتنے سخت تھے کہ اس کی ریاست کے سب گھر خالی ہو گئے۔ کسانوں کے پاس صرف اتنا ہی اناج رہنے دیا جس سے صرف وہ زندہ رہ سکیں۔ ہندو رعایا تو پہلے ہی راجہ کا خزانہ بھر رہی تھی۔ مندروں میں پنڈتوں نے اسلام کے خلاف ہندوؤں میں ایسی نفرت بھر دی تھی کہ اسے اپنا مذہبی فریضہ اور جنون بنا دیا گیا ہو۔ ہندو عورتوں نے زیورات تک راجہ کے حوالے کر دیے۔ راجہ خود ہندو ریاستوں کے راجاؤں کی طرف مدد لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے قسم کھا لی ہو کہ اب وہ شکست کھا کر نہیں آئے گا اور غزنی کو ہر قیمت پر اپنی راجدھانی میں شامل کر کے رہے گا۔ ناظرین، عمران کا قافلہ راوی پار کر کے رات بھر چلتا رہا اور اب وہ لاہور سے بہت دور نکل گئے تھے۔ عمران بلازری جاسوس تھا، اس لیے وہ راستوں سے واقف تھا۔ ہر قسم کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ قافلے کو عام راستوں سے ہٹ کر لے جا رہا تھا۔ ایک گھنے جنگل میں ان کی صبح طلوع ہوئی۔ رشی گھوڑے پر سو گئی تھی۔ عمران نے سب کو وہیں آرام کرنے کے لیے روک لیا۔ سب رات بھر کے جاگے اور سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ ان کا راستہ بہت طویل اور منزل پر چوری چھپے پہنچنا تھا۔ رشی کو گھوڑے سے اتارا گیا مگر اس کی آنکھ نہ کھلی، وہ سوئی رہی۔ ناظرین، سب لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ کچھ دیر بعد زینت نے عمران کو
جگایا اور اسے پرے لے گئی اور بولی کہ تم اس ہندو لڑکی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے صرف سلطنت غزنی کا مستقبل ہے، اپنے ملک میں پہنچ کر تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا، لہٰذا میرے راستے میں نہ آؤ۔ زینت نے کہا کہ میرے دل میں وہم بھر گیا ہے اور مجھے ڈر آ رہا ہے کہ تم اپنے ملک کا فرض ادا کر رہے ہو۔ میں نے جو تمہاری مدد کی ہے وہ تمہاری خاطر کی ہے، میں نے جو گناہ کیا تھا تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور اس کا کفارہ بھی اسی طرح ادا کیا جس طرح تم نے کہا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ رشی تمہیں مل گئی ہے مگر تم مجھے نہیں مل سکو گے، رشی کو تم اپنے لیے لے جا رہے ہو۔ عمران نے کہا کیا تمہاری روح کو ابھی تک چین نہیں آیا؟ یہی رشی تمہیں چڑیل بن کر ڈراتی رہتی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا کیونکہ تمہاری روح پر ابھی کسی گناہ کا بوجھ نہیں؟ زینت نے نیند اور تذبذب اور بوجھل آواز میں کہا میرے ساتھ روح کی بات نہ کرو عمران، میرا جسم بیچا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے بس جسم ہی ہے۔ ناظرین، عمران نے جھنجھلا کر غصے سے کہا سنو زینت، لگتا ہے اب ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، میں تمہیں اپنا بھید بتا رہا ہوں، میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ایک مجاہد اور اللہ کا سپاہی اور غزنی کا جاسوس ہوں اور یہ دونوں غزنی کی فوج کے دو عہدے دار ہیں، انہوں نے راجہ کو 2 بار شکست دی تھی مگر پھر اس کے قیدی بن گئے، لاہور میں راجہ کی قید میں تھے، میں نے انہیں وہاں سے فرار کروایا۔ تم جس جسم اور حسن پر قربان ہوئی جا رہی ہو وہ سب عارضی ہے، اس جسم میں اب خواہش نہیں رہی کیونکہ ہم اپنی جسمانی خواہشات اللہ کے راستے میں قربان کر چکے ہیں، یہ بہن بھائی ہندو ہیں اور اپنے دین سے منحرف ہو چکے ہیں، یہ فرض بھی میں نے اپنے اوپر لیا تھا کہ انہیں کفر سے نکالوں اور اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اب جسم کی باتیں چھوڑو، ہم دشمن ملک سے گزر رہے ہیں اور موت ہمارے تعاقب میں ہے، تمہیں اپنے مذہب کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، عمران جذباتی انداز سے حقیقت کی باتیں کر رہا تھا مگر زینت کے چہرے پر اکتاہٹ سی تھی، جیسے عمران کی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر ہوں یا وہ سمجھنا نہ چاہتی ہو۔ زینت کے خیالات میں صرف اپنا ماضی تھا جس میں وہ عمران کے حال اور غزنی کے مستقبل کو فنا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بات کی تو اس نے دیکھا کہ عمران اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا، اس کی نظریں کہیں اور جمی ہوئی تھی۔ عمران کے منہ سے سرگوشی نکلی رشی اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ زینت نے دیکھا کہ رشی آہستہ آہستہ اسی طرف چلی آ رہی تھی جیسے وہ خواب میں چل رہی ہو۔ عمران چلتا ہوا اس کے قریب گیا، وہ بولی عمران نے رشی کا سر اٹھایا، زینت بیٹھی دیکھ رہی تھی اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ رشی نے حیرت سے سرگوشی کی کہ میں کہاں تھی، تم کہاں تھے؟ میرا بھائی اور 2 آدمی وہاں پڑے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ پھر زینت کو دیکھ کر بولی یہ کون ہے؟ تمہاری بہن تو نہیں ہو سکتی، اسے کہاں سے لائے ہو؟ عمران نے کہا کہ ہوش ٹھکانے کر لو رشی، میں تمہیں سب بتاؤں گا، ہم تمہیں پنڈتوں سے چھین کر لائے ہیں۔ رشی نے کہا ہاں یاد آ گیا، مجھے پنڈت دیوی پر قربان کرنے کے لیے لینے آئے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں۔ عمران نے کہا اس لڑکی کا نام زینت ہے، اگر یہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم شاید وہاں تک نہ پہنچ سکتے جہاں تمہیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھا گیا تھا۔ ناظرین، پھر عمران نے تفصیلاً بتایا کہ پنڈت اسے کہاں سے اور کیسے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر وہاں سے تمہیں آزاد کرانے کے لیے کس طرح زینت کو استعمال کیا گیا۔ عمران نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ زینت کس طرح اپنے بوڑھے خاوند سے بھاگی ہے، اس کی پہلی ہی 2 بیویاں ہیں۔ رشی کو زینت اس لحاظ سے تو اچھی لگی کہ اس نے مدد کر کے اس کی جان بچائی مگر اس کا حسن جسم کی کشش سڈول دیکھ کر اسے عمران پر شک ہونے لگا کہ یہ کہیں عمران بلازری کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ناظرین، اتنے میں وہ تینوں بھی جاگ کر رشی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ رشی کے ذہن سے اس دوائی کا اثر اتر چکا تھا جو اسے ٹیلوں والے مندر میں پلائی جاتی رہی تھی، اسے بالکل یاد نہ رہا کہ وہ کہاں رہی تھی اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا تھا۔ عمران نے کہا کہ دوستو، ہماری مسافت بہت لمبی اور خطرناک ہے، میرے پاس سونے کے
چند سکے ہیں جس سے ہم خوراک پانی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں جنگل سے ہی اپنی ان چیزوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، جگ موہن نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ رشی مل گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میں گھر سے بہت کچھ چرا لایا ہوں۔ اس نے کپڑوں کے نیچے کمر بند کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی نکالی، اسے کھولا تو وہ نقدی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں رشی کے زیورات بھی تھے۔ زینت کو بھی عمران نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اس لیے وہ بھی نقدی اور زیورات ساتھ لے آئی تھی۔ اوریسی اور بلخی نے اسلامی طریقے کے مطابق عمران کو امیر کارواں بنا دیا اور کہا کہ سب کچھ عمران کے حوالے کر دیا جائے، اب منزل تک اس کا حکم چلے گا۔ سب نے منظور کرتے ہوئے نقدی اور زیورات عمران کے حوالے کر دی۔ یہ اچھا خاصا خزانہ تھا جس کو کمر بند کے ساتھ باندھ کر سفر کرنا مشکل تھا کیونکہ ان کا کافی وزن بنتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ایک تھیلی میں ڈال کر عمران کے حوالے کر دیا گیا۔ عمران نے تھیلی اپنی تحویل میں لے لی اور سب کو خبردار کیا کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی کمزوری 2 لڑکیاں بھی ساتھ ہیں جو عمر اور حسن کے لحاظ سے لاجواب ہیں۔ اس کے علاوہ راجا کے مخبروں کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ رات کا سفر کیا جائے اور دن کو آرام کیا جائے۔ چونکہ یہ ایک اہم مہم تھی اس لیے غزنی جلدی پہنچنے کے لیے کم سے کم آرام کیا جائے گا۔ ناظرین، سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ چل پڑے۔ زینت عمران کے پیچھے بیٹھ گئی، رشی جگ موہن کے پیچھے اور باقی اوریسی بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا چلے ہوں گے کہ قاسم بلخی نے اپنا گھوڑا آہستہ کر کے پیچھے رکھنا شروع کر دیا۔ چونکہ عمران کے علاوہ ان دونوں کی زبان کوئی نہ سمجھتا تھا اس لیے اوریسی نے بھی اپنا گھوڑا پیچھے کر کے بلخی کے ساتھ کر لیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مزید آہستہ کر لیا۔ جب کچھ زیادہ فاصلہ ہو گیا تو بلخی اوریسی سے بولا، کیا تم اس عمران پر بھروسہ کر سکتے ہو جو 2 لڑکیاں ساتھ لیے ہوئے ہیں؟ ہم سب نے اپنا زاد راہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہی 2 چیزیں انسان کا ایمان خراب کرتی ہیں، سونا اور عورت۔ اوریسی نے کہا کہ اگر عمران بلازری قابل اعتماد نہ ہوتا تو وہ ہم کو آزاد کرانے سے پہلے ہی رشی کو لے کر غائب ہو جاتا۔ زینت کو اس نے غیر معمولی دانشمندی سے استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ لڑکی اپنے خاوند سے بھاگنا چاہتی تھی اس لیے عمران نے سلطنت کے فائدے کے پیش نظر اس کو ساتھ لے لیا ہے۔ ناظرین، بلخی نے کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کا سلطنت غزنی کے نفع و نقصان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اس شخص کی ذاتی عیاشی کا انتظام ہے اور اس کے اخراجات وہ سلطنت کے خزانے سے پورے کر رہا ہے۔ مجھے اس شخص پر ذرا بھی اعتماد نہیں۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ زینت خاوند والی عورت ہے اور جب تک وہ طلاق نہ لے لے یا اس کا میاں فوت نہ ہو جائے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھ لینا، یہ اس زینت کو اپنی رکھیل بنا کر رکھے گا اور اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر کے اسے بیوی بنا کر رکھے گا۔ اوریسی نے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں سے بد اعتمادی کی نہیں بلکہ حسد کی بو آ رہی ہے۔ تم اپنا دھیان ان لڑکیوں سے ہٹا لو۔ تم جانتے نہیں کہ قید سے ہماری رہائی ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہم نے اس کافر راجے کے قید خانے میں تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ مجاہد میدان جنگ میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں غزنی پہنچ کر اپنی فوج میں شامل ہونا ہے اور کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ عمران کس کو اپنی داشتہ رکھتا ہے، کس سے شادی کرتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم بلخی نے کہا کہ ہم فوج کے عہدیدار ہیں اور ہم عمران سے عہدے میں بڑے ہیں، لہٰذا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 28 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔